ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 43۔ علیان بھائی، میں تو کہتی ہوں آپ ہار ہی مان لیں، اس طرح یہ ویڈیو گیم کی جنگ بھی یہیں ختم ہو جائے گی۔ زینی نے آہستگی سے مسکراتے علیان کو شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دیا۔ عائشہ بھابی نے بھی ہنستے ہوئے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا، یعنی انہیں بھی یہی فیصلہ مناسب لگ رہا تھا۔ شکست سے ڈرتے وقت سے پہلے ہتھیار ڈال دینا بزدلی کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ علیان اپنا کوئی فیصلہ سناتا، اچانک اسے اپنے عقب سے اذلان کی سنجیدہ آواز ابھرتی سنائی دی۔ وہ اسپاٹ تاثرات سمیت زینی کو ایک نظر دیکھتا لاؤنج کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھنے کے بعد آہل کو اپنی گود میں بٹھائے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا بھائی، اب تو میں بالکل بھی ہار نہیں مانوں گا۔ اتنے لوگوں میں اب جا کر علیان کو اپنا کوئی ہم نوا ملا تو خوشی کے مارے چہک اٹھا۔ ہار ماننی بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ وقت سے پہلے ہار مان لیتے ہیں ان کا شمار کمزور اور شکست خوردہ لوگوں کی صف میں ہوتا ہے۔ زینی کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے اذلان پے در پے اس پر طنزیہ جملے کس رہا تھا۔ اس کی باتوں کا مفہوم صرف زینب سمجھ رہی تھی، باقی لوگ تو اسے ناصحانہ طرز کی گفتگو کے طور پر سن رہے تھے۔ میدان بھلے کوئی بھی ہو، انسان کو اپنی آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ فتح حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگانا پڑے تو کوئی یار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ علیان سمیت سبھی اس کی باتیں پورے انہماک سے سن رہے تھے۔ اذلان زندگی میں پہلی بار سب کے سامنے ایسے بات کر رہا تھا، ورنہ جس کسی کو بھی اس کی مدد کی ضرورت محسوس ہوتی وہ اسے تنہا بیٹھ کر اپنے مفید مشورے سے نوازتا تھا۔ علیان تو اکثر عفان کے پاس جانے کی بجائے اسی کے پاس جا کر اپنی پرابلمز کا سولوشن پوچھ لیتا تھا۔ جو لوگ اپنی جیت کا عزم لے کر تگودو کرتے ہیں، فتح بالآخر ان کا مقدر بن ہی جاتی ہے۔ یاد رکھو، محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اب تو اس کی نگاہوں کا مرکز بھی زینب کا جھکا سر ہی تھا۔ جو لوگ وقت سے پہلے اپنے ہتھیار پھینک کر راہ فرار اختیار کر لیں، ایسے لوگ اپنی ناکامی کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمت، بہادری اور مستقل مزاجی سے کام لینے کی بجائے شکست کو تسلیم کر لیا۔ زینب کو اپنے تاثرات پر قابو پانے میں تھوڑی مشکل پیش آنے لگی، اس لیے وہ آسماں بیگم کو میں ابھی آئی کہنے کے بعد صوفے سے اٹھتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اذلان کی سرد نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے باہر نکلتی سیدھا لان کے پچھلے حصے میں چلی گئی جہاں سوئمنگ پول موجود تھا۔ اس کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اذلان نے اپنے سر کو تھوڑا نفی میں جھٹکا دیا۔ اذلان کی یہ حرکت فاطمہ کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ پرسوچ تاثرات سمیت وہاں سے اٹھی اور زینب کے تعاقب میں چلی گئی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو اذلان نے یہ ساری باتیں زینب کو سنانے کے لیے ہی کہی ہیں، اسی لیے زینب اچانک وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اذلان کی باتوں کو سوچتے اسے زینب کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ اذلان بھائی، آپ تو اچھے ایکٹر کے ساتھ ساتھ اچھے فلاسفر بھی بن گئے، ویسے یہ معجزہ ہوا کب؟ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ علیان نے اس سنجیدہ ماحول میں بھی مزاح کا عنصر ڈھونڈ لیا تھا۔ آپ نے اتنی ہمت دلائی، اب آپ دیکھنا میں ہی جیتوں گا انشاءاللہ۔ علیان نے گہرا سانس بھرتے عائشہ بھابی کو ایک شریر مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر وہ دونوں گیم کھیلنے لگ گئے۔ یا خوب، میں جیت گیا اذلان بھائی، دیکھا آپ نے، میں جیت گیا، ہا ہا ہا، دل خوش ہو گیا۔ علیان نے خوش دل مسکراہٹ سمیت باقاعدہ اذلان سے مصافحہ کیا۔ وہ یہ گیم جیت کر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ اتنی لمبی چوڑی اسپیچ کے بعد بھی آپ نہ جیتتے تو مجھے دکھ ہوتا، بس اس لیے جان بوجھ کر آپ کی فیور کی، ورنہ باقی ساری گیم کی طرح یہ گیم بھی میں ہی جیتتی۔ عائشہ بھابی کو ہار نہ مانتے دیکھ علیان کا فلک شگاف قہقہہ لاؤنج کی ساکت فضا میں گونجتا سنائی دیا۔
اذلان بھائی، آپ کی باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے آج ایک اور بات کی بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ عالیان نے لہجے کو مکمل سنجیدہ ظاہر کیا۔ وہ کیا؟ اذلان نے آہل کے بال درست کرتے سرسری انداز اپنایا۔ یہی کہ لڑکیاں ہار کر بھی اپنی ہار تسلیم نہیں کرتیں۔ عالیان کی بات پر عائشہ بھابی خجل انداز میں لب کچلتی آسماء بیگم کو پکارنے لگی، جبکہ اذلان صرف دھیمے سے مسکرانے پر اکتفا کر سکا تھا۔ ماما دیکھ لیں آپ، عالیان اب مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں، وہ منہ بسوڑنے کے انداز میں شکایت لگا رہی تھی۔ آپ دونوں بھی نا بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہو۔ آسماء بیگم نے ہنستے ہوئے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ سکندر شاہ اپنی ساری فیملی کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ نہال ہو اٹھے۔ وہ دل ہی دل میں رب سے ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ ازی چاچو، ازی چاچو۔ اذلان اس وقت سوچوں میں گم کسی غیر مرئی نقطے کو ہی گھور رہا تھا، جبھی اچانک اسے آہل کی کھنکتی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے سر کو ہلکا سا نفی میں جھٹکا دینے کے بعد خود کو سوچوں کے بھنور سے نکالا اور پھر آہل کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بارہا کوششوں کے باوجود زینی کی سوچوں نے اس کے ذہن کو اپنے قوی حصار میں جکڑے رکھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود اس بات پر حیرانگی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ زینب کی مسلسل بے رخی اور ناراضگی سے بھرا رویہ دیکھ کر اذلان ہر روز اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا، لیکن علیہ الصبح اس کا خود سے کیا گیا وعدہ دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ اذلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ عشق ایسا کون سا مقام ہے جو زینب کی اتنی نظر اندازیوں کے باوجود وہ اسے بھلا نہیں پا رہا۔ جتنا زینب اس سے دور جا رہی تھی، اذلان کی محبت اور تڑپ اس کے لیے اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ جے ڈی کمرے کی کھڑکی کے پردے کھسکائے شیشے کے پار کے مناظر دیکھتے ہوئے ٹائیگر سے مشن کے سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے گہرے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ ٹائیگر سر، کیا یہی ایک آخری طریقہ بچا ہے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ جے ڈی نے پہلے تو اپنی پیشانی کو مضطرب انداز میں مسلا اور پھر دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ کمرے کے اندر آتی شمسا نے اس کی فکر میں ڈوبی آواز سنی تو اس کے سراپے کو بغور دیکھنے لگی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی جے ڈی کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جے ڈی اس وقت چپ سادے مقابل کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جے ڈی نے کمرے میں شمسا کی موجودگی کو محسوس کیا تو بنا ظاہر کیے احتیاط کا دامن تھامے زومینی لہجے میں بات کرنے لگا۔ اس نے اپنا رخ موڑے بنا بات کا مختصر جواب دینے کے بعد فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ وہ ہنوز ابھی وہیں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنے بہت پاس سے شمسا کی نرمی سے بھرپور مدھم شگفتہ آواز سنائی دی۔ ماسمین، میں آپ کو پہلی بار اتنا فکر میں ڈوبا دیکھ رہی ہوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شمسا کے تفکر آمیز لہجے پر جے ڈی اپنا رخ موڑے اسے نیم مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شمسا، باقی سب تو ٹھیک ہی ہے، بس آپ کو یوں تنہا چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے تھوڑا اپسیٹ ہوں۔ جے ڈی نے مشن کی پریشانی کو یکسر چھپائے اپنے دل کی بات اس سے شیئر کر دی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہی تھی، وہ واقعی اس کے لیے پریشان بھی تھا۔ جے ڈی نے بات کے آخر میں اس کا چہرہ نرمی سے تھپ تھپایا تو شمسا اس کے نرم لمس پر دھیرے سے مسکرا دی۔ ماسمین، اگر یہی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ فضول میں ہی خود کو ہلکان کر رہے ہیں۔ شمسا نے اپنی گال پر رکھا جے ڈی کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھام لیا۔ اچھا، ایسا کیوں بھلا؟ جے ڈی دلچسپی سے مسکراتے اس کے چہرے پر پھیلے دلکش رنگوں کو اپنے ذہن کے کسی کونے میں محفوظ کر رہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں ایک آرمی آفیسر کی وائف ہوں۔ شمسا کے لبوں سے وائف لفظ سننا جے ڈی کو مسرور کن احساس سے دوچار کر گیا۔ پاکستان کی افواج، چاہے وہ بری ہو، بحری ہو یا پھر فضائیہ، یہ اپنے ملک و قوم کی سربلندی کے لیے ہزاروں قربانیاں دینے سے بھی گریز نہیں برتتے۔ ہمارے جوان کسی کے زور زبردستی کرنے پر یہ سب نہیں کرتے، ان کی رگوں میں جذبہ حب الوطنی خون بن کر دوڑتا ہے۔ جے ڈی ایک مجسمے کی صورت میں کھڑا اسے ہی مبہوت نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔
लाखों माएँ, बहनें, बीवियाँ और बेटियाँ अपने प्यारों को, इस मुल्क व कौम की खातिर सूद से दूर करती हैं। मैं भी पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी देकर अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहती हूँ। शम्सा का कहा गया एक एक लफ्ज़ जेडी के बेकरार दिल पर फुहार की सी ठंडक बरसा रहा था। अगले ही लम्हे शम्सा को अपने जहन के पर्दे पर उस्मान की शहादत अक्स बनकर लहराती नज़र आने लगी। उसकी आंखें बेख्तियार नमकीन पानियों से भरने लगीं। जेडी शम्सा की झुकी निगाहों से उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था, इसलिए वो अपने हाथ के पोरों से शम्सा की गाल पर बहते आंसू साफ करते से एक महफूज तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास बख्श रहा था। मास्कमैन, शम्सा के लबों से बमुश्किल सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई। जी। शिद्दत जज्बात के ज़ेर असर जवाबन जेडी के लब ज़रा सा हिले। जो बीवी अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेजे और ख़ुद घर में अदब से रहे तो वो औरत मर्द से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी, 70,000 हूरों की सरदार होगी। वो वहाँ जन्नत के घोड़े पर सवार होकर अपने खावंद का इंतज़ार करेगी। मास्कमैन, मैं भी वहाँ आपका इंतज़ार करूँगी। शम्सा जेडी को देखते मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुई। रियली शम्सा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। आपके इन पाकीज़ा जज्बात ने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया, वरना मैं इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान हो रहा था। जेडी को अपने दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगा। मुझे लग रहा था आपको इन सब हालात के लिए तैयार करना काफ़ी मुश्किल साबित होगा मेरे लिए। जेडी ने इसके माथे पर झूलती लट को उसके कान के पीछे अरसा तो शम्सा बेख्तियार 2 कदम पीछे खिसक गई। उसकी घबराहट से महफूज होते जेडी के लब बेख्तियार धीमे से मुस्कुरा दिए। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी चुड़ैल, मेरा मतलब मेरी खूबसूरत चुड़ैल तो पहले से ही काफ़ी समझदार है। जेडी ने शरीर मुस्कुराहट समेत शम्सा को चिढ़ाने के लिए इसे फिर चुड़ैल लक़ब से ही मुहातब किया। हस्बे तवक्का वो चिढ़ भी गई। शम्सा की घूरी पर ही उसने चुड़ैल लफ्ज़ को खूबसूरत चुड़ैल में बदला था। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ भाभी के पास। शम्सा मुंह फुलाए वहाँ से आगे बढ़ने लगी थी कि जेडी ने हंसते हुए इसका बाजू थामे उसे वहीं रोक लिया। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, एक तो आप फ़ौरन सीरियस हो जाती हैं। जेडी इसके फूले गालों को देखते नरमी से गोया हुआ। चुड़ैल कहकर कौन मजाक करता है भला? शम्सा शिकवा करना थी, साथ में खूबसूरत भी तो कहा था। जेडी ने बरजस्ता जवाब दिया। खूबसूरत चुड़ैल कितना प्यारा लगता है साथ में कहना। जेडी ने अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाए उसकी तीखी नाक को छुआ तो शम्सा ने घूरते हुए इसका हाथ पीछे झटका और फिर मुँह ही मुँह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती पैर पटकने के अंदाज में कमरे से बाहर चली गई। हा, मेरी खूबसूरत चुड़ैल, आपके बगैर वहाँ कैसे रहूँगा यार। अब तो मुझे अपने आसपास आपकी मौजूदगी की भी आदत हो चुकी है। जेडी उसके जाने के बाद डहने के अंदाज में बेड की पायंती पर पाँव लटकाए यूं ही लेट गया। वो मदम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए चंद सानिये तक तो शम्सा के बारे में ही सोचता रहा और फिर मोबाइल फ़ोन ऑन किए एक लोकेशन की मालूमात इकट्ठी करने में जुट गया। अंश के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, उसके लब आपस में सख्ती से पेवस्ता लग रहे थे। मजबूती से भींचे जबड़े उसके अंदर की इज़्तिराबी कैफियत की वाज़ेह अक्कासी कर रहे थे। वो बिना कुछ कहे बस चुपचाप ड्राइविंग किए जा रहा था, जबकि सोबिया गाहे बगाहे इसके संजीदा चेहरे पर निगाह डालती फिर से बेआवाज़ रोने में मसरूफ़ हो जाती। वो बार बार अपनी हथेली से आंसू रगड़ कर साफ कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो वो इन पर बंद बांधने की कोशिश में बुरी तरह हलकान हो चुकी थी। अब क्यों रोना आ रहा है आपको? पहले जब समझाया तब तो समझ नहीं आई। अंश से सोबिया का रोना मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो उसे एक नज़र देखते थोड़ा तल्खी से गोया हुआ। मेरी बातें तो आपको सिरे से बकवास ही लगती होंगी ना। उसके तनक अंदाज पर सोबिया के आंसुओं में मज़ीद रवानी आ गई। जब हम किसी की बात पर कान धरना ज़रूरी नहीं समझते तो फिर ऐसे भारी नुकसानात का सामना करना ही पड़ता है, जिनका अज़ाला करना बाज़ दफ़ा हमारे लिए बहुत मुश्किल अमर साबित हो जाता है। अंश के पैर दर पे तंज़िया जुमलों ने इसका सीना छलनी कर दिया।
جیسے اس نے خود پر کنٹرول کھویا وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رونے لگی تھی۔